تو عزیز طلبہ اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی دل نشین انداز میں واضح و نصیحت فرماتے تھے، اس لیے آپ کا لقب الخطیب الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کے پاس بہت سے باغات، جنگلات، نہریں اور آبشاریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی برکت دے رکھی تھی۔ ان کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ وہ لوگ تجارت میں اپنا منافع کمانے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر شدید رنج تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین پر فساد نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس نصیحت کے جواب میں آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بہت سمجھدار ہو۔ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اور کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر بھی ہولناک عذاب آ جائے، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر آیا تھا۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ جب یہ بگڑی ہوئی قوم گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی بستیاں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ قرآن مجید میں ان کی حالت کو یوں بیان کیا گیا ہے: پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہو گئے گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا: اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کروں؟ سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور اپنے مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لین دین میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کون سی برائی تھی؟ وہ کم تولتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ تو کیا آج کل ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں؟ بتوں کی پوجا تو چلو نہیں کرتے،
لیکن काम तो तोलते हैं, दूध में पानी तो मिलाते हैं, बेईमानी तो करते हैं। तो हम में भी वो बुराइयां मौजूद हैं जो पिछली कौमों में हुआ करते थे। अल्लाह ताला हमें काम तोलने से बचाए, दूध में पानी मिलाने से बचाए, और इस तरह की दूसरी जो हमारे मुआशरे में आम बुराइयां हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए।